یہ کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں اور کچھ جلوہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے؟ ماننا اور نہ ماننا، یہ دونوں چیزیں شروع سے ہی چلی آ رہی ہیں، اور خالق نے خود ہی تخلیق کے حسن میں یہ شعبہ پیدا فرمایا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے انسان کو گمراہ کر دیا، مثلا یہ کہ کچھ آدمی مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، یعنی کہ دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ مثلا مسجد کے پاس مکان ہے، بلکہ آج کل تو ہر مکان کے پاس مسجد ہے، لیکن ہر مکین جو ہے وہ مسجد میں نہیں دیکھا جاتا۔ 24 گھنٹے وہاں ذکر، فکر اور نماز ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یقین جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا اور وہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سن کر مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہی اندازہ کر کے اپنے ایمان کو تسلیم میں لاتے ہیں۔ یہ بات ان بہت سارے اسرار میں سے ایک ہے جن کو دریافت کرنے کی مہلت تو نہیں ہے، لیکن جنہیں سمجھنے کا یا ایک بار نشاندہی کا موقع ضرور ملنا چاہیے، تاکہ انسان کا ایمان جو ہے وہ اس موڑ سے آسانی سے گزر جائے۔ تو تسلیم اور انکار ازل سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حسن جو ہے ایک سر تخلیق کے طور پر پیدا فرمایا ہے، یعنی تخلیق کے راز کے طور پر۔ اور راز یہ ہے کہ اللہ نے تخلیق کے پہلے دن سے ہی انکاری کھڑا کر دیا، پیدا کر دیا۔ اب اپنے حکم کے سامنے اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو مرتبے کے بعد مرتبہ تسلیم ہی کا تھا، انکاری کے مقام پہ کھڑا کیا گیا یا وہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تخلیق کا حسن ہے، اور یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک راز ہے، ایک پردہ ہے کہ شیطان کو تو گمراہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ چلو انسان کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان سے پہلے شیطان کوئی نہیں ہے، اسے وسوسہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اسے کفر کا یہ انکار کا کہاں چارہ ہے یا یارہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو انکار کا واقعہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا انکار جو ہے یہ تخلیق کا راز ہے، اور خالق نے ایک راز کے طور پر پیدا فرمایا، اور یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ باقی جو ہے وہ اس کے نتیجے ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ شیطان کی گمراہی میں آ کر انسان انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسے کوئی گمراہ کرے۔ عین ممکن ہے کہ انسان پیدائشی طور پر باغیانہ سرشت لے کر آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان پیدائشی طور پر تسلیم لے کر پیدا ہوا ہو۔ گویا کہ تسلیم اور انکار پیدائشی ہو سکتا ہے، ماحولیاتی ہو سکتا ہے، واقعاتی ہو سکتا ہے، اپنے ذہن کا عمل ہو سکتا ہے، یا اپنی ضرورت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو انکار کب پیدا ہوتا ہے؟ انکار سے پہلے ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ضرورتیں جب پیدا ہو جائیں اور پیدا ہونے والی ضرورتوں کو آپ ضرورت تسلیم کر لیں کہ یہ لازمی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یا تو یہ آپ کے یقین میں اضافہ کرے گی، یا پھر یہ ضرورت آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ ضرورت جب والہانہ ہو جائے تو اس سے نکلنا ضرورت ہے۔ مثلا بیماری تو بیماری سے نکلنا ضرورت ہے۔ اگر تو اللہ بیماری سے نہ نکالے اور آدمی کمزور ہو تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ یعنی اگر انسان کی فطرت کمزور ہو اور وہ بیمار ہو، کمزور دل کا یا کمزور یقین کا آدمی ذرا بیمار ہو جائے اور اس نے دعا بھی کی اور بیماری سے نکلا بھی نہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ اس لیے کمزور اعتماد والوں کے لیے یہ بڑی نصیحت کی بات ہے کہ وہ دعاؤں کی منظوری پہ اصرار نہ کریں، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ منظور ہی نہ کرے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اعتماد اور ایمان سے نکل جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انکار اور تسلیم یہ ازلی تقسیم ہے، جس طرح عشق اور مطلب پرستی ازلی ہے، اور کچھ لوگ پیدائشی طور پہ یہ مزاج رکھتے ہیں۔ سوزے دلے پروانہ مغز رانا دہند، یعنی پروانے کا سوز مغز کو نہیں ملتا۔ یہ ازلی بات ہے کہ پروانے کا مزاج اور ہے، مغز کا مزاج اور ہے، دونوں کی پروڈکشن اور ہے، دونوں کے طرز حیات اور ہیں۔ گلاب اور چیز ہے، کانٹا اور چیز ہے، پرندہ اور چیز ہے، مچھلی اور چیز ہے۔ تو سب کی فطرتیں اور سرشتے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح تسلیم والوں کی سرشت تسلیم ہے، اور انکار والوں کی سرشت انکار ہے۔ اب سزا کیوں ہے جبکہ یہ سرشت ہے؟ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال یوں پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ جس کے ہاں انکار ہے اور جس کے ہاں تسلیم ہے، اس کا یہ سوال بن نہیں سکتا۔ یہ سوال کوئی اور کرے گا کہ جس میں پیدائشی انکار ہے، کہ اگر سرشت ایسی ہے تو اس کو سزا کیوں ہے؟
یہ سوال کون پوچھے گا؟ مومن یہ کبھی نہیں پوچھے گا، مومن یہ سوال پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تو اللہ نے انکار نہیں رکھا، اور یہ اس کا گلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر تو اللہ نے ایمان رکھا ہے، لہٰذا وہ تو یہ سوال نہ کرے، اور جس میں انکار ہے اس کا یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے۔ تو یہ سوال کن لوگوں کا ہے؟ وہ لوگ جن میں کبھی ایمان ہے اور کبھی کفر ہے، تو یہ ان لوگوں کا سوال ہے، اور اس مقام پر منافق ہے، لہٰذا اس مقام سے بچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کیوں کو نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ راز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے یہ بڑا راز ہے کہ تسلیم کیوں ہے اور انکار کیوں ہے۔ اللہ کے راز کی بات تو اللہ ہی جانے، اس کا قرب اور اس کی اپنی فہم کے مطابق ادراک صرف انسانوں کے لیے ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جانوروں کے لیے اس کا ادراک نہیں ہے، درندوں کے لیے بھی نہیں ہے، پرندوں کے لیے نہیں ہے، جمادات کے لیے نہیں ہے، نباتات کے لیے نہیں ہے، حیوانات کے لیے نہیں ہے، لیکن اشرف المخلوقات کے لیے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا احساس یا واردات یا جلوہ اگر ممکن ہے تو انسان کے لیے ہے، ورنہ دوسری مخلوق کے لیے یہ نہیں ہے۔ دوسری مخلوق کے لیے تقرب ہو تب بھی احساس نہیں ہے، تو یہ احساس اور شعور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کس کے لیے ہے؟ صرف انسان کے لیے ہے۔ اب انسان کے لیے ہی یہ سارا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری یا اللہ تعالیٰ سے قرب جو ہے یہ انسان کے سوالات ہیں، اور یہ انسان ہی کا عمل سمجھو، ایمان سمجھو یا کام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تو انسان کو انسان کے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا تو پھر تو بڑی آسان بات تھی کہ ہم کسی نہ کسی کنکریٹ مجسم اللہ کو دریافت کر چکے ہوتے، اس کی ڈائمینشنز حدیں بنا چکے ہوتے، اور اس کا کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولہ نکل آتا کہ یہ اللہ ہے، یا اس مقام کا نام اللہ ہے، یا اس بات کا نام اللہ ہے، یا اس شہر کا نام اللہ ہے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے ذریعے مانا ہے، گویا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مداخلت فرمائی ہے، اپنے بارے میں خود بیانات فرمائے ہیں، اور ان بیانات کے اندر اتنی ویرائٹی ہے کہ بظاہر تضاد بھی لگتا ہے، اور یہاں آ کر انسان کنفیوز ہوتا ہے، ماننے والا بھی کنفیوز ہوتا ہے۔ مثلا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تکلیف اور موت کو بھیجنا اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بس یہ اللہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجے اور بیماری بھی بھیجے، پتھر بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے، زندگی بھی لازوال کر دے اور موت کا ذائقہ بھی دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی افورڈ برداشت کر سکتا ہے، تو یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ اپنے محبوبوں کو سلام بھی بھیجتا ہے، تکلیف بھی بھیجتا ہے۔ اب یہاں آ کے کسی باہوش انسان کا ذہن سٹ پٹا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، درویش ہیں، اور ان پر تکلیف آ گئی ہے، اور تکلیف بھی ایسی کہ ہر طرح کی تکلیف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بیماری کی تکلیف بھی پیغمبروں کو ہوئی۔ صبر ایوب علیہ السلام میں آپ نے بیماری کی انتہا کو دیکھا، پیغمبروں نے بیٹوں کا غم بھی دیکھا اور والدین کا غم بھی، اور یہ پیغمبروں پر آتا رہا۔ بھائیوں کی جدائی کا غم بھی دیکھا اور بیٹے کی جدائی کا غم بھی دیکھا، الزام بھی دیکھا کہ پیغمبر پر آیا، حالانکہ نبوت معصومیت کا نام ہے، معصومیت پر بھی الزام لگ گیا، اور الزام جو ہے وہ بظاہر دنیاوی فارمولے میں کنفرم بھی ہو گیا اور سزا بھی ہو گئی، لیکن وہ معصومیت معصومیت ہی رہی، اور پیغمبروں کی موجودگی میں جنگ جو ہے وہ فتح کے علاوہ بھی گزری، یعنی شکست کا نام بھی ہوا۔ کمزور ایمان والا کہے گا کہ جو اللہ کے سپاہی ہوں تو ان کو شکست کا کیا سوال ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے سپاہیوں کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لشکر اسلام کے پاس آٹا نہیں تھا، اس حد تک بات تھی۔ کہتے یہ ہیں کہ شروع کے جو لشکر تھے ان کو جب فاقے کی حالت ہو گئی تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات حالت یہ ہو گئی کہ چیونٹیوں کے بلوں سے اناج نکالنا پڑ گیا۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کا واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ تو مشکل حالت کا ایسا زمانہ بھی گزرا ہے لشکر اسلام پر
کہ گھر کا سامان بھی بک گیا اور مجاہدین کے پاس کھانے کا سامان تک نہیں ہے اور وہ اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ آج کے ذہین آدمی کے لیے بڑی پرابلم ہے کہ اللہ کے سپاہی ہو کے اتنی بڑی ابتلا میں کیسے آئے، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے فتح مبین کا حکم دیتے ہیں، اور اگر تم ہمارے نام کے ساتھ زندگی گزارو تو پھر تمہارا فوز و فلاح کے ساتھ تعارف کرا دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے اعلان کیا کہ تم میری طرف دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور منظور فرماتا ہوں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ دعا ہم نے کی ہوئی ہے، اس نے سنی تو ہے لیکن منظور نہیں کی۔ اب یہاں آ کے آج کا ذہن جو ہے وہ الجھتا ہے اور یہیں پر اسرار ہے، راز یہیں پر ہے کہ کربلا والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، باقی دنیا نے تو جو کیا سو کیا، اللہ نے کیا کیا؟ حالانکہ مالک وہ آپ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ محبوبوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئی، اور دست حق، باطل شکن، ضرب ید الہی، مشکل کشاہی اور تلوار ذوالفقار، یہ سارے واقعات ان کے پاس تھے مگر مدد نہیں آئی۔ تو یہ آج کے ذہن کو ڈسٹرب کر سکتا ہے کہ یہ کیا راز ہے، اب یہیں پر اس کا جلوہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں الجھن ہے وہیں جلوہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جلوہ حق جیل میں ملے گا، آپ کے لیے ان کی جیل الجھن ہے اور ان کے لیے مقام جلوہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے تقرب اور جلوے کے ساتھ آشنائی ہونی ہے، اس لیے وہ ابتلا جو ہے ابتلا نہیں ہے، بس آپ کے ذہن کو بلا وجہ پریشانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جسم کی اس بیماری کے دوران عین راحت جان محسوس ہو رہی ہے اور آپ کے ذہن کو بلا وجہ پریشانی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس آدمی کو ابتلا کے سفر سے گزارا وہ ابتلا نہیں ہے بلکہ وہ راز ہے۔ اگر ابتلا ہوتی تو ان میں سے کوئی شخص استعفیٰ دیتا یا واپسی کا سفر کر لیتا، اور اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو آپ کون ہیں ریسنٹ کرنے والے، نام ماننے والے، آپ نہ سمجھیں، لا تشعرون والے، یعنی شعور نہیں ہے، بل احیا والا کن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو راز چل رہا ہے وہ بظاہر تکلیف کا نام ہے، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہاں راز چل رہا ہے، وہاں جلوہ آ رہا ہے اور آپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور آپ الجھ جاتے ہیں۔ گویا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ راز ہے کہ تکلیف ہے؟ جس پر تکلیف آ رہی ہے وہ بتائے گا۔ کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ ہم تکلیف میں ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام نے جیل سے خبر دی کہ میں تکلیف میں ہوں؟ کیا کسی پیغمبر نے خبر دی کہ میں تکلیف میں ہوں؟ کیا کسی اولیاء اللہ نے کہا کہ میں بڑے دکھ میں ہوں؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کسی ولی اللہ کو گردے میں ایسی درد ہوتی تھی کہ چیخیں آسمان تک جاتی تھیں، اور پوچھا گیا کہ اس کا کوئی علاج کریں تو کہتے ہیں کہ نہیں، بس خیر ہے، وہی ہے جو کچھ ہے۔ یہ تو اب کے واقعات میں سے ہے۔ تو بظاہر جس آدمی پر ابتلا گزر رہی ہے وہ اس راز کو انجوائے کر رہا ہے، ریلیز کر رہا ہے، لطف لے رہا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا تقرب مل رہا ہے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کیسا اللہ والا ہے، کہ اس پر تو تکلیف اتر رہی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور یہ تکلیف کے اندر ہے۔ اللہ اس کے قریب آ رہا ہوتا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ قریب آ رہا ہے، حتیٰ کہ موت کے اندر پورا مشاہدہ ہے۔ اللہ نے کتاب میں خود فرمایا ہے کہ جب اس کی جان اس کے حلق میں آ رہی ہوتی ہے تو تجھے نہیں پتا کہ اس کی اور میری کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کون سی تکلیف جو ہے وہ تکلیف ہے اور کون سی تکلیف راحت ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ وہ جو صاحب تکلیف ہے اس کا تکلیف کے دوران بیہیویئر، رویہ کیا ہے۔ اگر تکلیف کے دوران جو تکلیف نظر آ رہی ہے اس کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ کے تقرب میں گزر رہا ہے تو وہ تکلیف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور گروہ ریسنٹ کر رہا ہے، ریئیکشن کر رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، بچنے کی فکر کر رہا ہے، تو یہ تکلیف جو ہے ابتلا ہے اور وہ دنیا دار ہے۔ تکلیف جو ہے وہ دنیا دار کے لیے سزا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے وہی تکلیف جو ہے وہ راحت ہے۔ گویا کہ یہ سارا واقعہ ریئیکشن کا نام ہے، رد عمل کا نام ہے، کہ اگر آپ تسلیم کرنے والے ہیں تو اللہ کی طرف سے آنے والی چیز چاہے وہ مشکل ہی ہو اس کو آپ تسلیم کرنے والے پیدائشی طور پر بنائے گئے ہیں۔ جس طرح فرمایا گیا ہے کہ جب لوگوں کو تکلیف سے، دکھ سے آزمایا جاتا ہے اور موت سے گزارا جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ تو
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھیجتا ہے یہ سارا اس کا کام ہے اور ہم ہر حال میں رضامند ہیں، اور وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ قدم قدم پر ریئیکشن کرتا جا رہا ہے، احتجاج کرتا جا رہا ہے، کہتے یہ ہیں کہ جو چھوٹی موت برداشت نہیں کر سکتا وہ پوری موت کیسے برداشت کرے گا، وہ تو بڑی تکلیف میں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی موت کیا ہوتی ہے؟ جیسے انگلی کا جوڑ ٹوٹ گیا اور ابھی گردن کا جوڑ نہیں ٹوٹا، صرف انگلی کا جوڑ ٹوٹا ہے، اب وہ گھبرا گیا، یعنی کہ موت کی آمد سے پہلے اس کو موت کا ایک ذائقہ چکھایا گیا اور وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، تو یہ شخص پوری موت نہیں چکھ پائے گا۔ اور جو تسلیم والے ہیں وہ موت کے مکمل عمل تک شانتی اور سکون میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ آخری دم تک تسلیم میں رہتے ہیں، آخری دم تک سجدے میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے وہ ابتلا جو ہے یہ بلندی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلوے کا ذریعہ ہے اور اس کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو دو طرح سے تقرب کی راہ دکھائی ہے، ایک تو انعامات، فضل کہ تمہیں غریبی میں سے نکالا اور پھر تمہیں کشادگی عطا کر دی، تو اللہ تعالیٰ کے انعام پھیلتے گئے، بڑھتے گئے اور کشادگی آتی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک راہ یہ ہے کہ تم گھبرانے والے تھے، تمہیں اللہ نے مستقل مزاج بنایا اور اتنی بڑی ہمت والا بنایا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے ہر چیز باامن و امان واپس لوٹا دی۔ یہ اللہ کی خاص مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ اس کے بندے اس کے عمل کو اپنی زندگی میں اتنا آسان بناتے ہیں کہ اس میں اپنا دخل دیتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا راز یوں دریافت کرتے ہیں، اللہ کا جلوہ یوں دریافت کرتے ہیں کہ اللہ اپنا عمل کر رہا ہے اور بظاہر دیکھنے والے کو ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن جس پر ہو رہا ہے اس کو احسان نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے مزاج جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کی زیادہ راہیں کھولتا ہے تو اس پر بظاہر ابتلا آتی ہے، اور وہ ابتلا نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ان کے لیے اللہ کی تقرب کی راہ ہوتی ہے۔ تو قریب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، تو ایک طریقہ ہے احسان کے ساتھ قریب کرنا اور دوسرا ہے ابتلا کے ساتھ قریب کرنا۔ اللہ کریم ابتلا کے ساتھ اپنے اولیاءوں کو قریب کرتا ہے، اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگوں کو ابتلا کے ذریعے، اور کامن مین عام آدمی کو کھلا کے قریب کرتا ہے، ان پر فضل کر کے قریب کرتا ہے کہ جاؤ آپ کا راستہ ٹھیک کر دیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے ہوں، طالبین حق ہوں، انہیں ابتلا کے ذریعے سفر کرایا جاتا ہے۔ تو ابتلا کا سفر جو ہے یہ راہ حق میں بڑے دور کے مسافروں کا ہے اور بڑے قوی مسافروں کا ہے، شاہ سواروں کا ہے، اور جو عام آدمی ہیں ان کے لیے وہی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ زندگی بچ گئی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مریض بچ گیا ہے، شکر کرو، تو دوسرا کہتا ہے کہ کہاں بچ گیا ہے، 10 سال بعد پھر مر جائے گا، تو مر تو اس نے جانا ہے، اس سے پہلے کہ مر جاؤ کسی مقصد کے ساتھ مرو، کیونکہ اس کا سورج غروب تو ہوگا ہی۔ تو اس طرح وہ بلا مقصد ہی مر جائے گا، کیونکہ جو آج بچ گیا ہے وہ کل نہیں بچے گا، اور وہ ڈاکٹر بھی نہیں بچے گا جس نے اس کو بچایا تھا، آخر کھیل تو ختم ہو ہی جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا راز کیا ہے، اگر وہ اپنے بندے کو اپنا جلوہ دکھائے تو پھر تکلیف جو ہے وہ تکلیف نہیں ہے۔ لوگ کئی کہانیاں بیان کرتے ہیں، مثلا کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ روز اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے؟ یہ ناممکن ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ کہتا ہے کہ کیسے دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا کہ اس کا سر بھی الگ تھا، دھڑ بھی الگ تھا، جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ باتیں فقراء بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو شام کو اپنے جسم کے حصے الگ الگ کر دیتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں ہی اپنے اعضاء الگ الگ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک اور کہانی یہ ہے کہ 2 درویش ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ایک نے کہا کہ میں چھپتا ہوں آپ تلاش کرو، دوسرے نے کہا کہ میں چھپتا ہوں آپ تلاش کرو۔ ایک درویش چھپ گیا اور کہیں دور بہشت میں جا کر چھپا، دوسرا درویش اسے ڈھونڈ لایا۔ دوسرے نے کہا کہ اب میں چھپتا ہوں آپ تلاش کرو۔ 2 چھپ گئے اور دوسرے درویش کو نہیں ملے، تو پھر انہوں نے آواز دی کہ میں ہار گیا، اب تو واپس آ جا۔
جب وہ واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ چھپے کیسے تھے، جبکہ میں بہشت میں بھی گیا، دوزخ میں بھی، زمین میں گیا، آسمان میں گیا، مگر آپ نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ تو مجھے ڈھونڈ نہیں سکتا کیونکہ میں تو ایسی جگہ چھپا تھا، آخر آپ چھپے کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ آسان سی بات ہے کہ میں نے اپنے جسم کا مٹی کا حصہ مٹی میں ملا دیا، آگ کا حصہ آگ میں ملا دیا، پانی کا حصہ پانی میں ملا دیا اور ہوا کا حصہ ہوا میں ملا دیا، تو پھر ایسی حالت میں تم مجھے کیسے ڈھونڈ سکتے ہو؟ تو یہ ایک طریقہ ہے چھپنے کا کہ مٹی مٹی میں مل جائے، آگ آگ میں مل جائے، پانی پانی میں مل جائے، اور اس نے یہ بات کر دکھائی۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے جلوے کو قریب سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اعضاء اور اپنے عناصر الگ الگ کر لیتے ہیں، کبھی مٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی آگ ہو کر دیدار کر لیتے ہیں، اور کبھی ہوا بن کر دیدار کر لیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ قدرت ہوتی ہے۔ چلو آپ اس کو ان کی قدرت کا امکان کہہ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کو ایسی قدرت ہوئی، لیکن ان کو قدرت کا امکان ہو سکتا ہے، اور جہاں ممکن نہیں وہاں ممکن ہو سکتا ہے۔ تو جن راہوں پر ممکنات نہیں ہیں، فقیر کے لیے وہی ممکنات کا راستہ ہے، تو فقیر کے لیے ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ماننے والی فطرت بنائی ہے اور انکاری فطرت بنائی ہے، اور یہ ازل سے تام روز چلا آ رہا ہے۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے نہ ماننے والے اور انکاری کو اپنے پاس کھڑا کیا۔ جب بھی اللہ کا ذکر شروع ہوا، اللہ کی بات شروع ہوئی، ایک انکاری ساتھ ضرور کھڑا ہوا، اور ہر دور میں ایسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کھڑا ہوا، تو ہر دور میں ایسا ہوا کہ ماننے والے کے ساتھ انکاری۔ سامری کا ایک واقعہ ہے، اسی طرح ابو لہبی کا ایک واقعہ ہو گیا، اور یہ واقعہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس طرح شیطان یعنی ابلیس والا واقعہ ہر دور میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، دہرایا جاتا رہا۔ اس درجے کا لیول کا نہیں ہوتا تو بھی اس ابلیس کے سائے میں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو عرفان حق ہو۔ اس جیسا کھیل ہوتا رہتا ہے، تب جا کر انسان کو بات سمجھ آتی ہے کہ موت کیا چیز ہوتی ہے اور وہ واقعہ کس طرح ہوگا۔ تو یہ ساری انسان کے عرفان کی بات ہے، اور یہ پردے انسان پر کھلتے ہیں اور اس کو جلوے کے راستے ملتے ہیں۔ اگر ابتلا کے اندر مقام شکر محفوظ ہو جائے تو سمجھو کہ ابتلا احسان ہے، ورنہ یہ سزا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو تکلیف جو ہے یہ آپ کی بدعمالی کی سزا ہے۔ اگر تکلیف کے اندر آپ میں تسلیم نہیں ہے اور گلہ پیدا ہو گیا ہے، اگر دعا منظور نہ ہو اور اللہ سے محبت کم ہو جائے تو سمجھو کہ آپ اللہ کے قریب نہیں ہو، اور قریب وہ ہے جو دعا منظور ہو یا نہ ہو یہ کہے کہ ہم ہر حال میں راضی ہیں، رہنا ہے ہر حال میں راضی، مالک سنگ ہے جیون بازی۔ تو یہ اصل بات ہے، یہاں آ کر جھوٹے اور سچے کا فرق نکل آتا ہے، ورنہ لوگ تو سارے فقراء کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اور اللہ والے کے ساتھ پھر سارے چل پڑتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اب طوفان آنے والا ہے تو کچھ چھوٹے لیول والے درجے والے گھر چلے گئے، اور جو کچھ سچے تھے وہ آگے چلے گئے۔ کہتا ہے کہ اب ایک اور طوفان آنے والا ہے، پھر کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا سر کٹ گیا، جو بچ گیا اس سے وہ کہتا ہے کہ کیا تو تیار ہے؟ کہتا ہے کہ تیار ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، پھر آخر میں چند صادق لوگ رہ گئے۔ تو یہ کہانی لوگوں نے اس طرح بنائی ہے۔ آپ نے پرندوں کی دنیا میں یہ کہانی پڑھی ہوگی کہ پرندوں سے کسی نے کہا کہ تمہارا جو گرو پرندہ ہے، پیر پرندہ ہے، وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، اور آپ اس کو جا کر ملو اور اس سے اس کا نام پوچھو۔ اس کا نام ہے سیمرغ، یعنی سیمرغ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور سب پرندوں کا استاد ہے، گرو ہے، آپ اس کو ملو۔ تو جتنے بھی اس کے علاقے میں پرندے تھے سب چل پڑے۔ پہلے طوفان آیا، کچھ گر گئے، ہوائیں آئیں، کچھ مر گئے، برف آئی، کچھ تباہ ہو گئے۔ وہ چلتے گئے آہستہ آہستہ، کسی کے پر ٹوٹے، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو بچوں کی بیماری کی خبر آئی اور وہ واپس چلے گئے۔ تو چلتے چلتے کچھ پرندے پہاڑ پر پہنچے۔ جب چوٹی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آواز دینے والے نے غلط آواز دی ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہاں گرو نہیں ہے، صرف وہ خود ہی تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ آواز کدھر سے آئی تھی؟ تو آواز پھر آئی کہ آپ کا گرو ادھر ہی ہے اور اس کا نام سیمرغ ہے۔ انہوں نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ گنتی کرو کہ تم کتنے ہو۔ انہوں نے گنا تو 30 پرندے تھے۔ تو اس نے کہا کہ 30 پرندوں کو سیمرغ بولتے ہیں۔
سی کے معنی فارسی میں 30 ہیں۔ تو جو لوگ ان مشکلات سے گزرتے جائیں ان کا گرو وہی ہے، اور گرو وہ جو آپ کے ساتھ تھا، جس نے عشق کا سفر طے کرایا۔ گرو آگے کسی چیز کا نام نہیں ہے، گرو اس عشق کا نام ہے جو آپ کا سفر کراتا ہے۔ اگر یقین کا سفر طے ہوتا جائے تو یہی گرو ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو گرو کسی انسان کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یقین نہ ہو اور آپ کہیں کہ پیر صاحب آپ دعا کریں، تو پیر صاحب کیا دعا کریں اور دعا کیا ہونی چاہیے؟ ایک شخص نے پیر صاحب سے کہا کہ آپ دعا کرو۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے دعا کی تھی، تو آواز آئی کہ یہ بندہ تو تجھے مانتا نہیں ہے، تو پھر تم دعا کس کے لیے کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو مانتا ہوں۔ پیر صاحب کو بتایا گیا کہ یہ مانتا ہے کہ اگر میں انعام دوں تو یہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر میں تکلیف دوں تو یہ گلہ کرتا ہے۔ تو ماننے والا کون ہے؟ جو تکلیف کو بھی مانے اور راحت کو بھی مانے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی تکلیف آ گئی، ڈنڈ پڑ گیا تو پھر چیخیں مارنے لگ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سفر میں گلہ نہیں ہے، اور اگر آپ نے اللہ کا سفر کرنا ہے تو گلے کا سفر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر گلہ کرنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر چپ چاپ ڈاکٹر کا سفر کرو، دنیاوی کسی امیر آدمی کو دوست بناؤ، اور جب کوئی تکلیف ہو تو پھر اس سے پیسے کا سوال کرو تاکہ آپ کے حالات درست ہو جائیں۔ تو اللہ کا سفر جو ہے اس میں اگر اللہ قریب کرے گا تب بھی تکلیف دے گا، اور دور رکھے گا تب بھی تکلیف دے گا۔ اللہ تو انپریڈکٹیبل ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ ہے نا، چاہے تو کیا کر دے، کبھی وہ پیسے دیتا ہے اور کبھی وہ مانگنے آ جاتا ہے۔ خالق کونین کے کام عجب ہیں، کبھی زندگی دے جاتا ہے اور کبھی تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ واپس زندگی دے دو۔ ابھی بچہ پیدا ہی ہوا تھا اور واپس مانگ لیا۔ انسان کہتا ہے کہ جی ابھی تو پیدا ہوا تھا، وہ کہتا ہے پیدا ہوا کہ نہ ہوا، بس ہمیں تو بچہ واپس چاہیے۔ تو پھر دینے کی تکلیف ہی کیا کرنی تھی؟ بس یہ اس کے کام ہے کہ عین اس وقت کے جب اس چیز کی بہت ضرورت ہوگی وہ لے جائے گا، اور جب سورج کی روشنی کی بہت ضرورت تھی تو پھر سورج کے چھپنے کا وقت آ گیا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی تکمیل نہیں دیکھتے، اور کچھ لوگ بچوں کی تکمیل دیکھتے ہیں۔ لوگ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اتنی مہلت دے کہ بچوں کی شادی دیکھ لوں، تو اس کی مرضی ہے، بچوں کی شادی دکھائے، مرضی ہے نہ دکھائے، اس کی مرضی پہ اپنے آپ کو چھوڑ دو، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کر کے رہنا ہے۔ اور اگر آپ اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر لو تو پھر سفر بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات قدرتی ہے کہ تسلیم اس نے سکھائی ہے، اور انکار بھی تخلیق کا حصہ ہے، اور اس میں آپ اپنے آپ کو دریافت کر لو۔ نقلی بات نہیں چل سکتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ماننے والے ہیں جبکہ آپ ماننے والے نہ ہوں تو دقت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کی شناخت کر لی جائے۔ تسلیم کرنے والوں کے اور مقام ہیں۔ تسلیم کرنے والا کبھی بھی گلہ نہیں کرتا، اور لوگ تسلیم کرنے والے کی طرف سے اس کے بہاف پر گلہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جی امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو گیا، یزید کو مارو، پکڑو یزید کی اولاد کو مارو، تو جھگڑا یہاں پر ہوگا۔ نہ یہ لوگ امام علی مقام علیہ السلام کے قافلے میں تھے اور نہ یزید کے قافلے میں وہ تھے، دونوں ہی گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعد میں یہ سب لوگ پیدا ہوئے ہیں اور دونوں نے تحریر پڑھ کر جھگڑا شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ چھوٹے ایمان والوں کا جھگڑا ہے۔ بڑے ایمان والے جھگڑا نہیں کرتے، وہ انسان کا انسان کے درمیان جھگڑا نہیں سمجھ رہے، وہ اللہ کی نوازشات کا سفر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کن حالات میں گزارا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اور اللہ کے بندوں کے واقعات ہیں۔ وہ اسے تسلیم و رضا کا شعبہ سمجھتے ہیں۔ اللہ والے نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ ہمارا شیعہ ہے یا اللہ ہمارا سنی ہے؟ اللہ تو اللہ ہے۔ آسان سی بات ہے کہ بس اللہ اللہ ہی ہے، تو اللہ کو ماننے والے بس اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے کام کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور جو صاحبان بصیرت والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس کو ہم تکلیف کہہ رہے ہیں یہ ان کو تکلیف نہیں تھی، جن کے لیے آپ تکلیف سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، ان کے لیے یہ اور مقامات ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری راہ میں جان نثار کی ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مردہ نہ کہو، اور یہ نہیں کیا کہ آپ انہیں مارے ہی نہ۔ اے اللہ، جن لوگوں نے آپ کی راہ میں جان دی ہے آپ ان کی جان ہی نہ لو، جان اس نے لینی ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اسے مردہ نہ کہو۔
ہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تو خبر اللہ دے رہا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ نے ان کی جان لے لی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جان نہیں لی ہے۔ بس آپ یہ راز دریافت کرو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی جان لے لی ہے، ان کو تکلیف ہو گئی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی جان ہم نے نہیں لی ہے بلکہ یہ زندہ ہیں۔ تو گویا کہ اس وقت جب ابتلا ہو رہی تھی وہ کسی خفیہ دروازے سے لازوال زندگی میں داخل ہو رہے تھے، حیات جاوداں میں داخل ہو رہے تھے، جس کا تم گلہ کر رہے ہو وہ عین راحت کا مقام ہے۔ وہ کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ انسان ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اسی زندگی کے اندر ابتلا کا پردہ پہن کے، لباس پہن کے داخل ہو گیا۔ کہاں پر؟ اس زندگی میں جو کبھی موت میں داخل نہیں ہوتی، اور اس کے اندر لباس کون سا ہے؟ ابتلا کا لباس ہے۔ دیکھنے والے ہائے ہائے کرتے رہے اور وہ پار ہو گئے، لازوال ہو گئے، تو وہ لازوال ہو گئے، اور دیکھنے والا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، تو دیکھنے والے کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اس لیے اس تکلیف میں راحت ہے، جس تکلیف کے اندر مالک یہ کہے کہ یہ زندہ ہیں، وہ جس نے زندگی پیدا فرمائی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، تو یہ وہ زندگی ہے۔ تو اس راز کو، اللہ کے راز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جہاں ابتلا ہے وہاں جلوہ ہے۔ اگر یقین ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو بس پھر اس سے بڑی کوئی سزا کی بات نہیں ہے۔ اور وہ غریب جس کا ایمان کمزور ہو، بیچارہ بڑے دکھ میں ہے، دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ تو جس کا ایمان کمزور ہو اور وہ خود غریب ہو، اس کا ایمان تو ختم ہو گیا۔ اگر ایمان قوی ہو تو غریبی جو ہے یہ اللہ کے قریب ہے، اور اگر ایمان کمزور ہو تو غریبی جو ہے یہ عذاب ہے، اس میں انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے آپ کو ایمان پر قوی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یقین کرو بعض اوقات اطلاع جو ہے وہ آپ کو لازوال راستے کی طرف لے کر جاتی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے ایمان کو قائم رکھو، اسی زندگی میں وہ لازوال زندگی کا دروازہ نکل آتا ہے۔ تو جتنے لوگ آج تک تاریخ انسان میں آئے ہیں اور اللہ کی راہ پر مستقل مزاجی سے چلے تو ان کا نام آج تک روشن ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی ہے تو ان کا نام آج تک روشن ہے۔ انہیں وہ دروازہ عطا ہو گیا جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو روشنی ملی اور ان کو لازوال زندگی مل گئی۔ آپ لاہور میں داتا صاحب رحمت اللہ کو دیکھیں، ان کا جو مزار شریف ہے وہاں جانے والوں میں اکثر عرفان کو نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ بڑا کچھ ہے، یعنی صرف قبر ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے اور بڑا ہی کچھ ہے۔ وہ مزار ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن بڑا کچھ ہے۔ خالی مزار دیکھنا ہے تو جہانگیر کا مقبرہ ہے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں بڑا کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کچھ نہ کچھ کے اندر بڑا کچھ ہے، اور یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ راز کیا ہے۔ یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ جہانگیر کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے اور میاں میر صاحب رحمت اللہ کا مقبرہ بھی لاہور کے اندر ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق بڑا ہے۔ تو آخر قصہ کیا ہے؟ جہانگیر کے مقبرے پر مینہ کاری زیادہ ہے اور یہاں کچھ اور مقام ہے، ان میں تو فرق ہے۔ اور یہ فرق کیا ہے؟ آپ لوگ یہ ٹرائی کرو، معلوم کرو۔ اگر اس فرق کو آپ دریافت کر لو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ قصہ ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تقرب سے یہ بات حاصل ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ سمجھ آئے تب بھی یہ بات قائم ہے اور چل رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یقین کی راہ سمجھ نہ آئے تو بھی یقین میں رہو، اور اگر بعض دفعہ یہ پتہ چلے کہ یہ بظاہر کمزوری کی بات ہے تب بھی یقین میں رہو۔ یقین کا معنی ہے کہ دل مضبوط کر کے، حوصلہ کر کے تکلیف کو گلے کے بغیر گزارو۔ آپ کو میں یہ راز بتا رہا ہوں کہ اگر بہت سخت تکلیف آئی ہے تو آپ کے گلے سے یہ تکلیف دور نہیں ہوگی۔ تو راز یہ ہے، اور راز یہ ہے کہ یہ تکلیف تیرے علاج سے بھی دور نہیں ہونی۔ تو آپ تکلیف کو میلہ بنا دیں اور گلہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کہیں کہ اگر اللہ کی مرضی ہے تو یہی صحیح، اگر وہ یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح۔ ایک مرتبہ لوگ ایک درویش کے پاس گئے کہ سرکار دریا میں سیلاب آ رہا ہے، آپ دعا کریں کہ جو سیلاب آ رہا ہے اس سے کہیں شہر تباہ نہ ہو جائے۔ وہ درویش کہنے لگے کہ اچھا دعا کرتا ہوں۔ پھر وہ درویش سب کے ساتھ دریا کنارے گئے اور ان کو کہا کہ بیلچہ دو۔
پھر بیلچا لے کر وہ کنارے کو اور کاٹنے لگ گئے اور کہا کہ اگر تیری مرضی سے لاب ہے تو میری مرضی بھی سے لاب ہے۔ سب نے دیکھا کہ پھر دریا واپس چلا گیا۔ تو ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ اللہ کی رضا پر کھڑے ہو کر دعا کا سفر پورا کرا دیا۔ ایک اور بزرگ دلی میں تھے، وہ ہمیشہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھتے تھے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نسوانیت کے لباس میں رہتے ہیں۔ لوگ انہیں مائی صاحبہ کہتے تھے، حالانکہ وہ تھے مرد ہی، لیکن سہیلی بنے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس گئے کہ دعا کریں، مدت ہو گئی بارش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تو اللہ کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ آج کل میری بات مانتا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر بھی آپ دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا آج کل اس کے ساتھ بڑا جھگڑا ہے، اگر اعتبار نہیں تو دیکھ لو، دوپٹہ دھو کر میں دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھتا ہوں، لیکن وہ خشک نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے دوپٹہ دھو کر دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھا تو بارش ہو گئی۔ تب انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اس کی اور میری لڑائی ہے، اس نے میرا کوئی کام کرنا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ان کے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ یقین والوں کے سارے چراغ ہیں اور بے یقینوں کے پاس صرف جھگڑا ہے۔ آج کا شیعہ بھی بے یقین ہے اور سنی بھی بے یقین ہے، اور یقین والے وہی تھے لاکھوں میں 72 تن تسلیم و رضا والے، وہی لا سیف والے ہیں، وہی لا فتح والے، تو وہ اور تھے۔ اور آج کل یہ سب بے یقینی کے جھگڑے ہیں، اور اگر یقین پیدا ہو جائے تو ہر شے آپ کے سامنے کھلی ہوئی موجود ہے۔ سارا ماضی، یقین کا ماضی، آپ کا ماضی جسے گلوریس اسلام کہتے ہیں، شان والا اسلام کہتے ہیں، یہ سب یقین کی کہانی ہے۔ تو جہاں پر ڈپریشن والا اسلام ہے وہ بے یقینی والا اسلام ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے پہلے سال ہی جنگ ہو گئی، پہلے خلیفہ کو کیا ہو گیا، چوتھے خلیفہ کو کیا ہو گیا، کربلا کتنے سال بعد ہو گئی، اس کے بعد بنو امیہ کو کیا ہو گیا، اس کے بعد دوسری خلافت کیا ہو گئی، اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، اور اب پاکستان میں اسلام کو کیا ہو گیا۔ اور یقین والا کہتا ہے کہ مٹتے مٹتے بھی اسلام روشن ہوتا جا رہا ہے، یہ مٹتا نہیں ہے، اس کی کہیں حفاظت کی جا رہی ہے، اور چلتے چلتے یہ آج آپ کے پاس آیا ہے۔ تو آپ اسے سرخرو کرو، اپنے لہو سے سرخرو کرو، تو اپنا ایمان اور اپنا ہی شک بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو کیا آپ نے اپنے ایمان کو مانا ہے؟ اگر مانا ہے تو پھر شک کیا ہے؟ یعنی اپنے ایمان پر بھی شک کر رہے ہیں۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی ذاتیں ہیں، اس پر آپ کو بڑا فخر ہے اور بھروسہ ہے کہ ہم شیخ ہیں، برہمن ہیں، راجپوت ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اپنے راجپوت ہونے پر بڑا فخر ہے اور مسلمان ہونے پر ندامت ہے، یہی ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ ہم آپ کو بے ایمان تو نہیں کہتے، بس آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ تو آپ اپنے ایمان میں اپنی قوت پیدا کرو، اپنے اللہ پر آپ بھروسہ کرو، اور اپنے آپ پر ایمان کے اندر اور مومن ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان تو لے آئے ہو، اب ایمان لاؤ، یعنی اب اپنے ایمان پر اور ایمان لے آؤ۔ تو جب آپ ایمان میں داخل ہو گئے ہو تو پوری طرح داخل ہو جاؤ یا پوری طرح باہر نکل جاؤ، لیکن باہر نکلنا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ اسلام کے اندر داخل ہونے کی جرت پیدا کریں۔ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گلہ نکال دو، شکوہ نکال دو، شکایت نکال دو، اپنا پروگرام نکال دو، تبصرہ نکال دو، اپنے نصیب کا کسی کے نصیب کے ساتھ مقابلہ نکال دو۔ یہ نہ کہنا کہ لوگ بڑے آرام میں ہیں، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، قد ہمارا برابر ہے لیکن حد بڑی مختلف ہے۔ اگر قد برابر رہتے ہیں اور حد مختلف رہتی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کا رنگ اور ہے، ہمارا رنگ اور ہے۔ رنگ کا ہمیشہ فرق رہتا ہے، نصیب کا فرق رہتا ہے، اس کو اس کا نصیب ہے اور دوسرے کو اس کا اپنا نصیب ہے۔ یہ پہاڑ اور گلہری کا جھگڑا ہے، اور اقبال رحمت اللہ نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ تو چھوٹا سا جانور ہے اور ادھر سے ادھر دوڑتا رہتا ہے، نکل جا، ہٹ جا میرے راستے سے، میں پہاڑ ہوں۔ گلہری نے کہا کہ پہاڑ صاحب تو پہاڑ تو ہے لیکن ایک قدم نہیں چل سکتا، اور میں ادھر سے ادھر بھاگا دوڑا پھرتا ہوں، تو میرے سامنے کیا شے ہے؟ تو بڑا ضرور ہے لیکن اندر سے بے حرکت ہے۔ گلہری چھوٹا ہے لیکن حرکت کرے گا تو ہر چیز اپنے مقام پر بہتر ہے، اور جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ آپ اپنے آپ کو اپنے حالات کے آئینے میں غور سے دیکھو، تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی بات ہے۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ میں تیری طرح نہیں ہوں تو تو بھی میری طرح نہیں ہے، میں تیری طرح بڑا نہیں ہوں تو تو بھی میری طرح چھوٹا نہیں ہے، میں تو شرمندہ ہوں تو بھی تو شرمندہ ہو۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ غریب آدمی اپنی غریبی پر شرمندہ ہے تو امیر آدمی اپنی امیری پر شرمندہ ہوگا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ غریبی میں کیا مزے ہوتے ہیں اور اس
میں اللہ تعالیٰ کے کتنے جلوے ہیں، یہ الگ کہانی ہے۔ تو آپ نے شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، پروگرام نہیں بنانا اور نصیب کا مقابلہ نہیں کرنا۔ دوسرے کے نصیب کو ان کے ہاتھ چھوڑو اور اپنا نصیب آپ لو، اپنے ایمان پر مکمل بھروسہ کرو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ سے آپ بحث کر رہے تھے وہیں جلوہ تھا۔ تو جلوہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں عام طور پر بحث ہوتی ہے۔ تو جلوہ لینے والے امام عالی مقام جلوہ لے گئے اور شیعہ سنی دونوں جھگڑا کرتے جا رہے ہیں۔ وہ جلوے سرخرو ہو گئے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تمہارے جھگڑے ختم نہیں ہوئے اور ان کے جلوے جاری ہیں۔ تو غور کرو کہ یہ قصہ کیا ہے۔ کیا کربلا کے ذکر پر یا مرثیہ سننے پر آنسو آ جانا جائز ہے؟ جو آ جائے ٹھیک ہے، بے شک آ جائے۔ جو چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے، آنسو کا آ جانا ٹھیک ہے۔ آپ خود بخود نہ کرو، بس آنے دو۔ امام حسین علیہ السلام کی کامیابی پر آنسو آ جانا، یہ کس طرح ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی ایک راہ ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ کے آستانے پر جائیں، نہ وہاں غم ہے نہ وہاں خوشی ہے، بس صرف آنسو ہیں، تو یہ رکت اور شے ہے، یہ غم نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر جائیں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ کس بات کے؟ وہاں کوئی غم تو نہیں ہے اور یہ آنسو خوشی کے بھی نہیں ہے، یہ رکت ہے۔ رکت ایک الگ داستان ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں تو بعض اوقات آنسو آ جاتے ہیں، یہ رکت ہے۔ رکت آپ کے وجود کی ریت کے اندر سونے کے ذرات ہیں اور وہ سونا پھر خود بخود نکلتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان بڑی شاندار مخلوق ہے۔ رکت جو ہے وہ الہیات کا ایک حصہ ہے۔ خدا کو اپنے وجود میں دیکھنا ہو تو ان آنسوؤں میں دیکھو جو رکت کی شکل میں آتے ہیں۔ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب رکت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت نظر آ جاتے ہیں سجدے میں ہو جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ایک خاص مقام ہے، اس لیے یہ آنسو جو ہیں یہ غم کی بات نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کتنے آدمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسی کربلا نہیں ملنا چاہیے تھی؟ اس بات کا آج فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو کون آدمی ہے جو یہ کہے کہ کربلا نہیں ہونا چاہیے تھی؟ یعنی امام حسین سے کربلا کا مقام جدا کرنے والا کون ہے؟ کسی شیعہ سے پوچھو یا کسی سنی سے پوچھو جو امام علی مقام سے مقام کربلا جدا کرنے کا خیال کرے۔ تو جب آپ امام علی مقام سے کربلا کا مقام جدا نہیں کرتے ہیں تو پھر روتے کس بات پر ہیں اور جھگڑا کس بات کا ہے؟ مقام کربلا امام علی مقام کی شان ہے، تو پھر یہ شان قائم رہے گی؟ یا یہ کہو کہ مقام کربلا جدا کر دو یا وادی طائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جدا کر دو، تو آپ نہیں کرو گے۔ یہ کوئی شیعہ عالم کر دے یا کوئی سنی عالم کر دے، کوئی مولوی صاحب کر دے، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ درویش اس لیے سرخرو رہتا ہے کہ وہ مقام کربلا کا تحیر پہچانتا ہے کہ یہ مقام کیا ہے، ورنہ تو یہ ہوتا کہ آپ دعا کرتے کہ یا اللہ اگر دوبارہ موقع ہو تو کسی اور امام حسین کے ساتھ یہ نہ کرنا۔ تو آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا نہ ملتی تو اچھا تھا۔ تو پھر آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ بلکہ آپ نے تو دین کے بالکل خلاف بات کر دی ہے۔ امام پاک کی مرضی کے بغیر آپ ان کی اچیومنٹ کو، ان کے حاصل کو نکال رہے ہیں۔ امام پاک علیہ السلام سے پوچھو کہ اے امام علی مقام، کیا آپ کو کربلا کا مقام پسند نہیں ہے؟ یہ امام پاک علیہ السلام کے والدین سے پوچھو یا امام پاک کے اور بزرگوں سے پوچھو، تو مقام کربلا جو ہے یہ امام علی مقام کی سرفرازی کی دلیل ہے، یہ سرخوشی کی دلیل ہے، یہ اسلام کی زندگی نو کی بات ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ وہ مقام ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن مقام پیغمبری جیسا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو آپ یہ مقام ان سے جدا کیسے کر سکتے ہو؟ تو غم وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعہ دوبارہ ہو تو ایسا نہ ہو، جس طرح رستم سہراب کا واقعہ ہے۔ اگر دوبارہ ایسا واقعہ ہو تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹے کو نہ مارے، لیکن آپ یہ تو کبھی نہیں کہو گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ یہ تو مقام بھی عجیب ہو گیا، حاصل ہو گیا، عجیب مقام ہے۔ اس کائنات کا کوئی انسان اس مقام کو صاحب مقام سے جدا کرنے کی تمنا اور جرت نہیں کر سکتا۔ تو اس مقام کو جدا کرنے کی کوشش کرے، وہ کر کے دیکھے، نہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے۔
اب بھی یہ کسی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اس کائنات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ یہ مقام ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ پھر یہ مقام کیا ہے؟ بس یہ مقام ہی اصل مقام ہے۔ پھر یہ ابتلا کیا ہے؟ یہ ابتلا روشنی ہے، نور ہے، خاص بات ہے، اور اس کے اندر بڑا راز ہے۔ اللہ چاہے تو ابتلا کے بغیر بھی درجات بلند کر سکتا ہے، وہ بلند کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ مقام یہی مقام ہے۔ شہید کا مقام شہید کا مقام ہے۔ کیا وہ شہید کیے بغیر شہید کا مقام دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مارے گئے انہیں آپ مردہ نہ کہو بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اس کی راہ میں مرنا شرط ہے۔ زندہ کو شہید کا مقام نہیں ملتا۔ شہید ہونے کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، اور آج کے انسان کی یہ پرابلم ہے کہ وہ روزے کے بغیر عید مناتا ہے اور مرے بغیر شہید ہونا چاہتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ شہید کا مقام اللہ کی راہ میں مرنے سے ہے، مگر یہ آج کے انسان کا خیال ہے کہ مرے بغیر مل جائے۔ انسان کہتا ہے اللہ جو چاہے کر دے، تو وہ جو اللہ نے کیا ہے وہی اس نے چاہا ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ جو چاہا ہے، تو اس نے جو چاہا ہے وہ کر دیا ہے، اور اس نے جو کیا ہے بہتر کیا ہے۔ تو اس لیے آپ ان باتوں کے اندر زیر زبر نہ نکالا کرو۔ جو مقام ہے وہ صحیح ہے، جو عطا ہے وہ صحیح ہے، جو درجے ہیں وہ مکمل ہیں، جو واقعہ ہے وہ درست ہے۔ آپ کبھی اپنے کسی اور بزرگ کو دیکھیں کہ جن کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے۔ مثلا آپ مانتے ہیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ بڑے بزرگ ہیں، آپ کو اس بزرگی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح وہ گھر سے کئی سو میل باہر آئے ہیں آپ یہ بات نہیں کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ جیسا مقام بھی مل جائے اور گھر سے باہر بھی نہ جانا پڑے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ گھر سے باہر تو جانا پڑتا ہے، اور اپنے گاؤں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات پیدل جانا پڑتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ یہاں پر پیدل آئے ہیں، یہاں پر ٹھہرے ہیں، اور شہر سے باہر ٹھہرے ہیں، بڑی تکلیف میں آئے ہیں، زبانیں سیکھی ہیں، عمر گزاری ہے، دوستوں کو چھوڑ کر پردیس میں آئے ہیں، اپنے پیر سے جدائی برداشت کی ہے، پھر آ کر انہوں نے یہاں زندگی بسر کی ہے اور وہ ڈیوٹی کی ہے جو ان کے ذمہ تھی۔ لیکن آپ تو اپنے گھر سے شام تک جدا نہیں ہوتے، اور وہ اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کا بڑا مقام ہے، اور یہ آپ جیسے لوگوں کو کیسے مل سکتا ہے؟ اسی طرح خواجہ صاحب رحمت اللہ افغانستان سے آئے ہیں، اور وہ جنگل میں آ کر بیٹھے ہیں، وہاں ہر دم خطرہ رہا ہے۔ اس وقت سارا جنگل تھا، وہاں شیر بھی آ سکتے تھے، انسان بھوکا بھی ہے اور پردیس بھی ہے، اور اللہ سچا ہے۔ آپ اگر کہیں کہ یا اللہ ہمارا بھی خواجہ صاحب رحمت اللہ جیسا مقام بنا دے، تو آپ گھر بیٹھے اپنا مقام تو نہیں بنا سکتے، تو یہ تو بات نہیں ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ جو ہیں، یعنی بابا فرید رحمت اللہ، تو ان کے بڑے مقام ہیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ ہر ایک کو مل سکتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتا؟ بابا صاحب رحمت اللہ نے زندگی میں اتنا اناج کھایا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کلو گرام اناج ہے جو ساری زندگی میں کھایا ہے۔ ایک روز فرمایا میں نے ایک سیر زیادہ کھایا تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہ آ جاؤں۔ تو یہ ریاضت کے درجے ہیں، اور کھائے بغیر کا سفر ہے۔ تو پھر ایسی ریاضتوں اور عبادتوں کے بعد پھر جا کر فرید رحمت اللہ کا مقام بنتا ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فرید رحمت اللہ کا مقام اس حال میں مل جائے، تو آپ تو کوئی غلط کام کر لو گے۔ اگر اس حالت میں آپ کو فرید رحمت اللہ کا مقام مل جاتا ہے تو آپ تو اپنی اولاد کو دے جاؤ گے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو نزدیک نہیں آنے دیا جب تک ان کو مقام نہیں دیا۔ آپ لوگوں کو اس راز کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی جو سب سے بڑی وارث ہے وہ اولاد ہے، جبکہ وہاں وارث حقدار ہے، تو یہ بڑا فرق ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں کیا بات ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ آپ نے حق والے کو حق دینا ہے، چاہے وہ 100 سال بعد آئے اور اپنا حق لے کر چلا جائے، اس کے بعد پھر خاموشی کی خاموشی۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں وارث یوں نہیں ہوتا جیسے آپ کے ہاں وراثت ہوتی ہے۔ آپ تو بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے، ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے، اور اچانک اللہ پیسے کی بارش کر دے، تو یہ اور واقعات ہیں، کیونکہ ہماری ٹریننگ اور طرح سے ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ مقام حاصل کرنے کی تمنا اس پروسیس عمل سے گزرے بغیر ایسے ہے جیسے کسی نااہل کو بادشاہی مل جائے، یا بچے کے ہاتھ میں لوڈڈ پسٹل آ جائے، بھرا ہوا پستول آ جائے،
تو اگر وہ خودکشی نہیں کرے گا تو اپنے باپ کو مار دے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، بس دور اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یا تو وہ باپ کو مارے گا یا خود کو مارے گا۔ اس لیے نااہل کے پاس عرفان کا آ جانا بھی ایسی ہی طاقت ہے۔ تو اصل بات وہی ہے جو ہے، یہ مقام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز مقام ہے، اور یہ کربلا کا مقام ہے، اور انہی کے سر مناسب ہے، یہ ان کی اچیومنٹ ہے، ان کا اعزاز ہے، اور ان کو مبارک ہو۔ ان کے اس عمل کے بغیر یہ مقام ممکن نہیں ہے۔ یہی ہے آخری بات، اور آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کا سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ جہاں گلے کا امکان ہو وہاں گلہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کا تقاضا نہ بناؤ، آپ دعا کو اپیل کی شکل میں مانگو، اور شکایت نہ کرو، گلہ نہ کرو، اس کے پروگرام دیکھو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کر کے گزار دو۔ غم تو آئے گا، اسی زندگی میں آئے گا، اور ہر صورت میں آئے گا، تکلیف آئے گی، ہر صورت میں آئے گی، سفر آئے گا، ہر صورت میں آئے گا، اور موت آئے گی، ہر صورت میں آئے گی۔ پہلے آپ کے بزرگوں کی موت آئے گی، پھر آپ کی اپنی باری ہے، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور یہ سب خود بخود چلتا جا رہا ہے۔ موت ایک دن کا عمل نہیں ہے، موت کی عمر اتنی ہے جتنی زندگی کی عمر ہے، پہلے ہی دن سے موت کا عمل جاری ہے۔ بچپن چلا گیا، لڑکپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، کچھ پیسے چلے گئے، کچھ بھوک چلی گئی، کچھ نیند چلی گئی، کچھ اور واقعات چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جی اینک لگ گئی ہے، نگاہ کمزور ہو گئی ہے، تو یہ اینک کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نگاہ کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی کہ زندگی میں یہ سارے واقعات ہوتے جا رہے ہیں، اور جو دوست تھے وہ بھی چلے گئے، پھر ایک اور دوست جو قریب رہتا تھا وہ بھی چلا گیا، ایک اور دوست بنایا تھا وہ بھی چلا گیا، اور آہستہ آہستہ وہ ساری ملاقاتیں چلی گئیں، پرانے زمانے کے لوگ چلے گئے، محلہ چلا گیا، محلے والے چلے گئے، ایک بابا جی تھے وہ بھی چلے گئے، ایک اور بابا جی تھے وہ بھی چلے گئے، تو سارے چلے گئے، اور سارے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو نے جانا ہے جہاں آبا گئے، جانے والے سب یہی فرما گئے، تو نے دیکھے ہیں جنازے بے شمار، تو نے کیا دیکھا نہیں اپنا مزار۔ تو اپنا مزار بھی دیکھنا چاہیے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اور تسلیم و رضا جو ہے یہ بڑا مقام ہے، یہ بڑے لوگوں کا نصیب ہے۔ جس نے تسلیم و رضا کر لی ہے اس کے لیے تحسین ہے، آفرین ہے، اور سلام ہے، اس کے لیے پٹی کوئی نہیں ہے، افسوس کوئی نہیں ہے۔ تو یہ خاص مقام ہے تسلیم و رضا کا، اور تسلیم و رضا کا انتہائی روشن مقام جو ہے وہ کربلا کا مقام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو انتہائی قوی مقام ولایت ہے وہ ولایت امام علی مقام علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ عملی ولایت ہے، اور ولایت کا منبع فیض جو ہے وہ آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تسلیم و رضا کے تمام شعبے پورے ہیں۔ یہ ایسا مقام ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے تیرا سارا قرضہ ادا کر دیا۔ بس یہ مقام ہے کہ ہم نے تیرا سارا قرضہ ادا کر دیا۔ یہ مقام ہے جیسے وہ اللہ سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے آپ کی ساری امانتیں واپس لوٹا دیں، اور ہم نے آپ کے سب قرضے ادا کر دیے، اس لیے آپ بھی راضی ہو جاؤ۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا انتہائی فارمولہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ سب پر راضی رہے اور کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔